قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه، ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على خير الأنام الذي سمي في السماء بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. صلى على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى وتقدس في كتابه المجيد وفرقانه الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون. صلوات پڑھ دیں. ماہ محرم الحرام کی پہلی شب سن 1437 ہجری کا محرم کا چاند نمودار ہو چکا، اور محرم کا چاند خود اپنے اندر بہت سے پیغام رکھتا ہے اور بہت سے پیغام لے کر کے آتا ہے. ایک طرف محرم کے مہینے کا چاند زہرا کے چاند کے شہادت کی خبر دیتا ہے. یہ چاند آل محمد کی غربت کی داستان بیان کرتا ہے. ایک طرف خاندان عصمت و طہارت کی مظلومیت کی انتہا کی نشاندہی کرتا ہے، تو دوسری طرف یہی ماہ محرم کا چاند حسینیت کی جیت کا اعلان بھی کرتا ہے، مظلومیت پر صبر کی کامیابی کا اعلان کرتا ہے. یوں تو ظالم نے تصور کیا تھا کہ ہم نے بیعت سے انکار کرنے والے اور ظالم کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے قیام کرنے والے نواسے رسول کو شہید بھی کر دیا، گھر پہ بھی خیموں میں بھی آگ لگا دی، اولاد بھائیوں بھانجوں بھتیجوں کو شہید بھی کر دیا، جنازے پر گھوڑے بھی دوڑا دیے. کچھ دن کے لیے، تھوڑے سے ٹائم کے لیے ظالم نے خوشی کے باجیانے بجانے کی بھی کوشش کی. زعم باطل میں یہ سوچتا رہا کہ میں اپنی وقتیہ کامیابی کا اعلان کروں گا، حالانکہ وقتیہ کامیابی بھی نہیں ملی تھی. اپنی جگہ پر صاحبان بصیرت کے لیے خود محرم کا چاند یزیدیت کی شکست فاش کا اعلان کر رہا ہوتا ہے. یہ شکست ہی کی دلیل ہے کہ دنیا میں عزاداری اور زیارت کی مخالفت ہوتی ہے، ورنہ رونے اور غم میں دشمنی کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. بہرحال میں تمہید میں آپ کا وقت نہ لوں. ماہ محرم کا چاند نمودار ہوا، ایک طرف مصائب کی انتہا ہے تو دوسری جانب صبر کی معراج ہے. ہم دونوں رخ پر انشاءاللہ غور کرتے ہوئے آگے بڑھیں. مظلومیت کی آخری حد ہے، لیکن مظلومیت سے بڑی صبر اور ایثار کی کیفیت ہے. ظالم اپنے ظلم کے تمام ہتھیار استعمال کر کے تھک جاتا ہے
مگر صبر و جذبہ حسین و جانثاران حسین آگے بڑھتا ہوا نظر آتا ہے۔ یہ خود محرم کا چاند اپنے اندر پیغام لے کے آ رہا ہے۔ اسی لیے اس مہینے کا ہم انتظار بڑے خلوص کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی تیاری کے ساتھ کرتے ہیں، بڑی عقیدت کے ساتھ کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کے جذبات اپنی زبان سے بیان کروں تو دنیا کے لوگ اپنے لیے خوشیوں کا بھی ویسا انتظار نہیں کرتے جیسے ہم اس غم کا انتظار کرتے ہیں۔ دنیا کے لوگ اپنی خوشی کا ویسا استقبال نہیں کرتے ہم جتنا اس غم کا استقبال کرتے ہیں۔ کیسے استقبال کرتے ہیں؟ دل کی دھڑکنوں سے، آنکھوں سے آنسو جاری کرتے ہوئے، جذبات کو پاکیزہ بناتے ہوئے۔ خیال شاہ والا میں دل مضطر یہ کہتا ہے، اٹھائے درد جگر تعظیم کو سرکار آتے ہیں۔ اگر اسی شعر کی وجہ ظاہر ہے کہ بڑی نزاکت بھی اس میں ہے۔ امام حسین کا استقبال اور احترام تو اپنی جگہ پر ہے۔ خیال شاہ والا، خیال آنے والا دماغ اور دل کو ہے، خیال شاہ والا، اور اس خیال کی تعظیم میں دل کہتا ہے اٹھائے درد جگر۔ اردو زبان میں درد کا اٹھنا یہ جگر کے لیے۔ بہرحال صاحبان بصیرت اور جن کو تھوڑا سا اردو ادب سے تعلق ہے وہ بہتر انداز میں شاید سمجھیں کہ خیال شاہ والا سے دل مضطر یہ کہتا ہے، خیال شاہ والا میں دل مضطر یہ کہتا ہے اٹھائے درد جگر، یعنی ہم اپنے جگر کے احساس غم کو استقبال خیال شاہ میں پیش کرتے۔ پوری دنیا میں ہنگامہ بپا ہے، دنیا کے گوشے گوشے سے یا حسین کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں۔ بازن چه شورش است که در خلق عالم است، بازن چه نوح و چه عذاب و چه ماتم است۔ پھر ایک بار دنیا کے چپے چپے سے گوشے گوشے سے یا حسین کی آواز آ رہی ہے۔ ذہن تیار ہو رہے ہیں، ذہن انسانی کا قافلہ رواں دواں ہے۔ دنیا کا ایک ایک گوشہ نہیں، آپ ذرا سی گہرائی میں جا کر غور کریں۔ امام حسین کی شہادت پر انسان روئے، ملائکہ روئے، جنات روئے، بیابان کے جنگل کے جانور روئے، پرندے روئے، درخت روئے، پتھر روئے۔ اگر ایک ایک بات کے لیے میں روایت یا حدیث اور تاریخی واقعہ بیان کروں گا تو پورا میرا وقت اسی میں نکل جائے گا۔ جو باتیں آپ کے اذہان عالیہ میں ہیں، کائنات کی ہر مخلوق نے، کریشن کی ہر پارٹ نے اپنا اپنا ریپریزنٹیشن پیش کیا ہے، نمائندگی کی ہے غم حسین میں۔ زمین روئی، بیت المقدس کے صحن میں خون کے آثار دیکھے گئے، خانہ کعبہ میں آسمان روتا رہا، درختوں سے اظہار غم حسین دیکھا گیا، جانوروں سے، جنات سے، ملائکہ سے۔ عجیب بات ہے، عجیب کیفیت ہے۔ امام حسین کی شہادت بھی ہوتی ہے تو کل کائنات مل کے غم مناتا ہے، کل کائنات مل کے غم مناتی ہے۔ اور جب ولادت بھی امام حسین کی ہوئی تو ظاہر ہے کہ بہت مشہور ہے نا، کم سے کم 3 شعبان کو سنتے ہی ہیں کہ وہاں سے فرشتوں کا ہجوم چلا، جبریل ملائکہ کی سربراہی کرتے ہوئے رسول کی بارگاہ میں آئے، درمیان میں فطرس بھی راستے میں ملا، اور آئے بھائی یہاں ولادت رسول کے گھر میں 3 شعبان کو ہوئی تھی، وہاں آسمان میں جشن ہو رہا ہے۔ ولادت ہوتی ہے تو زمین و آسمان میں جشن ہے، شہادت ہوتی ہے تو زمین و آسمان مل کے غم مناتا ہے۔ بس ایک جملہ کہہ کے آگے بڑھنے دیں، جس کی حکومت جہاں تک ہو وہاں تک اس کی خوشی و غم کا اظہار بھی ہوتا ہے۔ زمین و آسمان میں حسین کی آمد کی خوشی بھی ہوتی ہے، اور زمین و آسمان مل کر امام حسین کی شہادت میں غم منا کے بتاتا ہے کہ دیکھو اگر کوئی حسین سے دور ہو جائے تو تنظیم کائنات اور نظام کائنات میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ اگر امام حسین کے غم میں کوئی متاثر نہ ہو یا خدا نہ خواستہ دشمنی کرے تو اگر آپ اس کو جانور کہہ دیں تو جانور کی توہین ہے کہ نہیں ہے؟ بھائی جانور رویا ہے نا، وحشی جانوروں کی فطرت ہے، جہاں کہیں موقع مل جائے کمزور پر حملہ کر دیں، اور جہاں ان کے اندر کوئی تہذیب، کوئی تمدن، کوئی شعور، کوئی اخلاق، کوئی کردار کا تصور ہی نہیں ہے،
اسی لیے وحشی کہلاتے ہیں۔ وحشی جانوروں نے بھی امام حسین کی عزا اپنے طور پر منا کر دنیا کے سامنے یہ ایک معیار قائم کر دیا کہ جو غم حسین سے دور ہو بلکہ دشمنی کرے تو اگر اس کو وحشی جانور کہو تو وحشی جانور کی توہین ہے، اسے پتھر کہو تو پتھر کی توہین ہے، اسے کوئی نام نہیں دیا جا سکتا، کوئی نام نہیں دیا جا سکتا دشمن حسین کے لیے۔ اسی لیے یزید خود اپنی جگہ پر گالی بن گیا۔ امام حسین سے جو دشمنی کرے وہ خود اپنی جگہ پر اس کے لیے ایک نیا لفظ تعین کرنے اور وضع کرنے کی ضرورت پڑے گی، کیونکہ کائنات میں کوئی ایسا نظر نہیں آئے گا۔ بہرحال تو یہ چاند محرم کا نمودار ہے ہمارے اندر ایک جذبہ۔ اللہ کے فضل و کرم سے کل ہم نے اشارہ کیا تھا کہ اگر آپ کو مجلس میں آنے کی توفیق ہوتی ہے، امام حسین کی یاد منانے کی توفیق ہوتی ہے تو ایک شکر بجا لائیں، ایک مرحلہ شکر کا، اور یہ عزاداری آپ کو اچھی لگے، یہاں پہ دل کو اطمینان ہو، یہاں ایمان کو حرارت ملے تو مزید شکریہ بجا لائیں۔ آنے کی توفیق، عذاب برپا کرنے کی توفیق، پھر اس عزاداری میں اگر دل لگ رہا ہے تو مزید شکریہ بجا لائیں۔ کیوں؟ اس لیے اللہم لا تسلب منی ما انا فیہ، جو اللہ نے ہمیں دیا ہے۔ میں نے کل اشارہ کیا تھا، جو مومنین تشریف فرما تھے جنہوں نے سماعت فرمایا، میں اس وقت تکرار نہیں کروں گا، آگے گزرنا ہے اور تیزی سے آگے بڑھنا ہے کہ یہ بڑی توفیق ہے، لہٰذا اس بارگاہ سے جڑے رہنا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہماری دنیا و آخرت کا فائدہ اسی میں ہے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، ہم کو دین پر قائم رہنا ہے تاکہ ہماری لانگ لائف، لمبی زندگی آباد ہو جائے۔ بھئی لانگ ٹرم کے لیے، لمبی مدت کے آرام کے لیے مختصر زحمتوں کو برداشت کر لیا جاتا ہے۔ دنیا کی زندگی جیسی بھی ہے، اہم ہے، لیکن آخرت کی زندگی اس سے زیادہ اہم ہے۔ ہم فیہا خالدون، وہاں ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے۔ تو حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ امام حسین کا دامن اگر ہم تھامے رہیں سچے معنوں میں تو ہمارا دنیا میں کچھ کم ہو جائے گا، نہیں، دنیا بھی ملے گی، اور دنیا سے اہم شے آخرت ہے، دنیا سے اہم امر آخرت ہے، آخرت بھی میسر آئے گی۔ اور جہاں لمبا عرصہ گزارنا ہے، آپ کے سامنے کی بات ہے، مثلا فرض کریے دنیا میں ایوریج ایج اگر کسی کی بھی زندگی گزارنے کا موقع ڈیولپ کنٹریز میں جہاں ہیلتھ کا بڑا خیال رکھا جاتا ہے اور بیماریاں اتنی نہیں ہیں، جو بھی ہے کتنی زیادہ 70 سال، 80 سال، 90 سال، 100 سال مان لیتے ہیں، فرض کریے 90 سال 90 ایئرس کی کسی کو دنیا کی لائف کرنی ہے تو اس کے لیے تیاری کتنی ہوتی ہے؟ کم سے کم 25-30 ایئرس تک بندہ فیوچر کی لائف کو اچھا گزارنے کے لیے اسپینڈ کر دیتا ہے، انویسٹمنٹ ہو جاتا ہے بچپنے سے لے کے کریئر بنانے کے لیے، ایجوکیشن اور تمام باتوں سے۔ کس لیے؟ تاکہ بچے ہوئے فرض کریے 30 40 50 سال اچھے گزریں۔ جہاں پہ ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہے اس کے لیے کتنی تیاری کرنی چاہیے؟ جہاں 500 سال 1000 سال، جس مثال کے لیے، ورنہ جس کا ٹائم ہمیشہ رہنا ہے تو اس کے لیے کتنی تیاری کی ضرورت ہے؟ اور جو ہمیشہ والی زندگی میں ہمارے کام آئے ہم اس کو کیا بھلا سکتے ہیں؟ جو امام حسین کو یاد کرے، امام حسین کے غم میں آنسو بہائے، مم بکا و ابکا و تباکا، امام کی زیارت کے لیے جائے، وہ نبیوں سے روز مصافحہ کرے گا خلد بری میں، تو جس کا اتنا بڑا فائدہ ہو تو کیا کریں گا؟ دین پر قائم رہنے کے لیے، اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرنے کے لیے کربلا، امام حسین کی یاد بالخصوص اور ائمہ اطہار کا کردار بالعموم بہت بڑا ہتھیار، بہت بڑا وسیلہ ہے۔ ہماری گفتگو کا عنوان استقامت دین میں استقامت۔ یہ لفظ استقامت ظاہر ہے کہ بزرگوں کے لیے اور سب کے لیے کوئی مشکل لفظ نہیں ہے، پھر بھی اگر کوئی میرا نوجوان بھائی یا بہن یہ سمجھیں کہ کوئی بہت کٹھن بات ہے، کوئی ڈیفیکلٹ ورڈ ہے، ایسا نہیں ہے، بہت سادی سی بات ہے۔ دین میں استقامت یعنی دین کی پابندی کرنا، دین پر قائم رہنا، سچے راستے پر مضبوطی سے کھڑے رہنا، ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، جو لوگ یہ کہتے ہیں دل سے مانتے ہوئے، زبان سے اقرار کرتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے،
پھر ثابت قدم رہتے ہیں، صرف بولتے نہیں ہیں، صرف ان کا زبان کا لقلقہ نہیں ہے، صرف ایک اورل اسٹیٹمنٹ نہیں ہے، بلکہ دل کے اندر فیتھ ہے، یقین ہے، اور پھر اپنے ایمان پر ڈٹے رہتے ہیں، ثابت رہتے ہیں. تو ان پر قرآن کی آیت ہے، 2-3 مقامات پر اس طرح کی قرآن کی آیتیں ہیں، جس میں سے سورہ فصلت کی آیت نمبر 30 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں روزانہ، کہ جو لوگ اپنی زبان سے یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہی ہمارا رب ہے، اور پھر اپنی بات پر ڈٹے رہتے ہیں، اپنے ایمان کے تقاضے کو پورا کرتے ہیں، ثابت قدم رہ کر دین پر قائم رہتے ہیں، تو ایسے لوگوں پر ملائکہ نازل ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. انہیں ہمیشہ اس بات کا احساس رہتا ہے، یہ بشارت ملتی رہتی ہے، یہ احساس ان کو ہوتا رہتا ہے کہ تم کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کو اس جنت کی بشارت دی جاتی ہے جس کا وعدہ تمہارے پروردگار کی طرف سے تمہارے ساتھ ہوتا رہا. تو دین میں استقامت، میرے عزیز بھائی اور بہنیں یقیناً غور کریں گی، اور یہ ہم سب کا زندگی کا معاملہ ہے. الحمدللہ یہ بڑی توفیق ہے کہ ہم مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے، مومن گھرانے میں ہوئے. اور اگر فرض کریے کوئی ہم میں آپ میں ایسا بھی ہے کہ جو گھرانے کے اعتبار سے مومن گھرانے میں، شیعہ گھرانے میں، مسلمان گھرانے میں بھی نہیں پیدا ہوا، وہ اس نے کنورٹ کیا، تو مزید توفیق ہے کہ اللہ نے ہدایت کا راستہ دے دیا. مسلمان کہلا لینا، ایمان کا زبان سے دعویٰ کر دینا بھی مشکل ہے، مگر اتنا مشکل نہیں ہے جتنا ایمان کے تقاضے کو پورا کرنا. ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، ہم اہل بیت کے ماننے والے ہیں، مولا علی کے چاہنے والے ہیں، مولا علی کے محب ہیں. جب محبت ہے تو علی کی محبت ہی جنت ہے، اور اگر کسی کا انکار ہے تو وہ شیعہ نہیں ہے. محبت جنت کی ضمانت ہے، مگر محبت کا تقاضا بھی ہے، محبت بھی سچی ہو. ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، استقامت کی ضرورت ہے. خصوصاً حقیر نے یہ محسوس کیا کہ اپنے لیے، میرے اپنے لیے اور آپ کے لیے بھی اس زمانے میں ایسے موضوعات کی زیادہ ضرورت ہے کہ جہاں ہمارے دین پر ہم کو قائم رہنے میں مسائل کا سامنا ہوتا ہے. کبھی چھوٹے چھوٹے سے مسائل ہیں، آپ کو ایک نماز پڑھنے میں، واجب ادا کرنے میں، کسی حرام سے روکنے کے میں، اپنے آپ کو فرض کریے فریضہ دین کو ادا کرنے میں، اور منزل آگے بڑھتے بڑھتے اخلاق کو بچائے رکھنے میں، کردار کو بچائے رکھنے میں، دین کو نیکسٹ جنریشن اور ہماری نسلوں میں ٹرانسفر کرنے میں، اور پھر دنیا کے فسق و فجور اور دنیا کی بدلتی ہوئی کیفیتوں میں اپنے آپ کو بچائے رکھنے میں مشکل کا سامنا ہوتا ہے. اور الحمدللہ یہ فرش عزا بہت بڑا ذریعہ ہے، بہت بڑا ذریعہ ہے. یہ ہمیں بچاتا بھی ہے، کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، دوا بھی دیتا ہے. کیوں؟ کھانا پینا صرف ظاہری مادی کھانا پینا نہیں ہے، مادی کھانے پینے سے زیادہ روح کی غذا ہے. یہاں ہم کو روح کی غذا ملتی ہے، یہاں معنوی تبرک ملتا ہے. تبرک وہ بھی ہے جو کسی پھل یا کھانے یا غذا کی شکل میں ہو، اور معنوی تبرک اس فرش عزا کا عزت ہے. فرش عزا پر آؤ تو یہاں سے عزت لے کے جاؤ کہ تم کو یہ فرش عزا عزیز بنا دیتا ہے. ٹھیک ہے؟ اور یہ اپنی جگہ پر ایک دواخانہ بھی ہے. عام طور پر لوگ کہتے ہیں، بزرگ کہتے ہیں یا ایکسپرٹ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جب موسم بدلنے لگے تو جن کا کمزور ہیلتھ ہے، جن کی باڈی کمزور ہے، ان کو زیادہ خیال کرنا پڑتا ہے. فرض کریے کوئی بہت چھوٹا بالکل نیو بورن بیبی ہے، یا خدا نہ خواستہ کسی بچے کو کوئی بیماری ہے، کمزوری ہے، یا کسی کی عمر زیادہ ہو گئی ہے، ایج زیادہ ہے، اور باڈی کسی وجہ سے کمزور ہو گئی ہے، تو جس کا جسم کمزور ہوتا ہے اسے بیماریاں جلد نکل جاتی ہیں، جلد لگ جاتی ہیں. پھیلنے والی بیماریوں کا شکار جلد ہو جاتا ہے. کون؟ ہر کسی کو بیماری لگ سکتی ہے، لیکن جس کا جسم کمزور ہو. یہ کوئی کسی بیمار شخص پہ یا بزرگ پہ یا بچے پہ کوئی تانا نہیں ہے، یہ ایک نیچرل سی بات ہے، ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے. کمزور جسم ہے تو بیماریاں جلد لگ جاتی ہیں. اسی طریقے سے اگر کمزور ایمان ہے تو دنیا کے فسق و فجور کا اثر بہت جلد ہو جاتا ہے. تو کیا کریں؟ فرش عزا پر آ کے یہاں ایمان کو مضبوط بنا لیں تاکہ دنیا کی اخلاقی برائیوں کا اثر نہ ہو، تاکہ
دنیا کی پھیلنے والی اخلاقی فسق و فجور کی بھیانک، خطرناک، انتہائی غلیظ اور خبیث بیماریوں سے اپنے آپ کو بچائے رکھنا ہے تو اس پروٹیکشن کے لیے، اس تحفظ کے لیے فرش ازا بہت بڑا وسیلہ ہے۔ یعنی استقامت در دین کے لیے ہم مومن رہیں، ہم مسلمان رہیں، الحمدللہ مسلمان ہیں۔ کیسے مسلمان؟ ہم کربلائی مسلمان رہیں، ہم نماز پڑھیں۔ کیسے نمازی؟ ہمارے ساتھ کے لشکر میں بھی نمازیوں کی سب لمبی لمبی قائم ہو رہی تھی، بظاہر کہ نمازی رہیں، کربلائی نمازی۔ امام حسین سے اور اہل بیت سے نور علم و نور ایمان لیتے رہیں، اپنے آپ کو مضبوط بنائیں خصوصیت کے ساتھ۔ میں آج کی اس تمہیدی گفتگو میں اپنے موضوع کے حوالے سے بس موضوع کا اعلان کر کے کہ استقامت در دین میں استقامت کی ضرورت ہے، مضبوط رہنا ہے۔ تو اگر یہ دیکھیں کہ کس طرح کے چیلنجز ہمارے سامنے ہیں، تو موٹے طور پر بڑے پیمانے پر دو طرح کے چیلنجز دین کی راہ میں، سچائی کی راہ میں ہمارے سامنے نظر آ سکتے ہیں۔ دو طرح کے چیلنج، ایک چیلنج فکری چیلنج ہے، عقیدے اور ایمان کا۔ مثلا فرض کریے کسی بات میں ڈاؤٹ ڈال دیا گیا، ذہن پیدا یعنی فکری شبہ ہونا۔ کبھی یہ ہے کہ خدا نخواستہ نماز کا انکار ہے، حج کا انکار ہے، عزائے امام حسین کی عظمت کا انکار ہے۔ کبھی انکار نہیں ہے، فوری طور پر انکار نہیں ہو رہا ہے، تھوڑا سا شک پیدا ہوا۔ غدیر خم میں ٹھیک ہے ایسا ہوا تھا، اس کی تعویل اور اس کا یہ جسٹیفیکیشن ہے، تھوڑا سا امام غائب ہیں، غیبت امام پہ کہیں شک ڈال دیا۔ بھئی یہ مرجعیت کی ضرورت کیا ہے؟ یہ مجتہدوں نے خمس کے لیے دکان کھول رکھی ہے، طرح طرح کے شکوک و شبہات، صرف پہلے شک آتا ہے۔ اسی لیے ہم جب لعنت پڑھتے ہیں تو وَالشَّاكِّينَ فِيهِمْ، عظمت اہل بیت پر جو شک ڈالے۔ اچھا اگر کسی کو سوال پیدا ہو رہا ہے، ڈاؤٹ ہے، تو جس کو ڈاؤٹ اور سوال پیدا ہو رہا ہے وہ غلط نہیں ہے۔ دیکھیں مس انڈرسٹینڈنگ نہ ہو، اگر کسی کو کسی بھی معاملے میں سوال ہو، سوال غلط نہیں ہے۔ کوئی بھی سوال پوچھ سکتا ہے کہ خدا کی توحید کے لیے مجھے دلیل چاہیے، میرے ذہن میں یہ سوال ہے، تو سوال اپنے آپ غلط نہیں ہے، خیال اپنے آپ غلط نہیں ہے۔ لوگوں کے دین میں شک پیدا کرنا غلط بات ہے، جان بوجھ کے شک ڈالنا غلط ہے۔ ورنہ اگر سوال پیدا ہوتا ہے تو ایک جو مشکل ہے وہ فکری مشکل ہے، اور دوسری مشکل جو ہے وہ عملی مشکل ہے، دین کی راہ میں پریکٹیکل۔ بہت سی باتوں کو اگر میں سمیٹ دوں، ہم جس طرح کے کلچر میں جیتے ہیں، یہاں کی بات نہیں ہے، آج پوری دنیا کا یہ معاملہ ہے، تھوڑا بہت فرق اوپر نیچے ادھر ادھر ہوتا ہے۔ عملی پرابلم کیا ہے؟ کہ برائی کو برا نہ کہو۔ یاد رکھیں، اگر میں اس جملے کو بہت زیادہ آج ہی واضح کرنے کی کوشش کروں تو میرا وقت نکل جائے گا۔ برائی ہر زمانے میں رہی ہے، فرق کیا ہے کہ آج کا زمانہ ایسا ہے جس میں قبح گناہ، برائی کا برا تصور ختم کر دیں، آپ اس کو برا نہ سمجھیں۔ اب آزادی کا نام دیں، ڈیموکریسی کا نام دیں، فریڈم آف اسپیچ کہیں یا پرائیویسی کہیں، کچھ بھی نام دے دیں، کہ برائی کو برا نہ کہو، آپ کی جو مرضی، آپ کو جو پسند۔ اور اس سے فیملیز ڈسٹرب ہو رہی ہیں، خدا نخواستہ نوجوان نسل اگر ان کو یہاں سے فیڈ نہیں کیا گیا تو ڈرگس کا شکار ہو سکتی ہیں۔ اگر فرض کریے کہ کسی مومن کی جو خاندانی طور پر مسلمان اور شیعہ ہے یا بہرحال مذہبی ہے، کسی دوسرے کنورٹڈ شخص یا خاتون سے شادی ہو رہی ہے اور وہ بھی ایمان کے ساتھ، تو یہ اچھی بات ہے، اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن فرض کریے کہ دین کا کچھ امپورٹنس ہی نہیں ہے دین کی، اور لوگ اپنے آپ ادھر ادھر ہوتے جا رہے ہیں، اسلامی مراکز سے دور ہو رہے ہیں، تو ایک لفظ ہے اردو فقہ میں جس کو کہتے ہیں استحالہ ہونا۔ بزرگ جانتے ہیں، میں اپنے چھوٹے بھائی بہنوں کے لیے واضح کرتا ہوا چلوں، استحالہ ہونا مطہرات میں سے ایک ہے۔ نمک کی کان میں، نمک کی مائنس میں جب کوئی نجس چیز بھی گر جائے، کتا بھی گر جائے، تو ٹائم گزرتے گزرتے وہ بھی نمک بن جاتا ہے۔
اگر اندر سے ایمان مضبوط نہیں ہے تو ہمارے اسلام و ایمان و تشیع اور قرآن سب کا استحالہ ہو جائے گا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ، شاید کہ میں اپنی بات پہنچا سکوں۔ فکری اعتبار سے بھی چیلنج ہے، عملی اعتبار سے بھی چیلنج ہے دین کی راہ میں قائم رہنے کے لیے۔ ایسے میں سہارا لوں گا ان 10 دنوں کا، کیونکہ محرم بہت بڑا سورس ہے الحمدللہ، بہت بڑا۔ دیکھیے نام امام حسین کی کشش ہے، اتنی کشش اور اتنی جاذبیت ہے کہ کسی اور چیز میں نہیں ہے۔ ایون اور بہت سے اچھے کام ہیں، میں مثال دوں، بہت سے لوگ جو ایکٹیوسٹ ہیں، جو محنت کرتے ہیں، جو دانشور ہیں، جو قوم کا درد رکھتے ہیں، چلے کانفرنس رکھتے ہیں ہم نوجوانوں کے ایشوز پر، بڑی محنت کرنے کے بعد، وقت لگانے کے بعد، سرمایہ لگانے کے بعد جلدی اتنا رسپانس نہیں ملتا۔ محلے کے لوگ آئیں بھائی، محلے کے معاملات میں ایک میٹنگ کرتے ہیں، جلدی میٹنگ میں لوگ نہیں آتے۔ درس و تدریس میں بھی اتنی جلدی کشش نہیں ہوتی جتنا نام حسین اور فرش ازا پر ہے۔ صرف یہ 10 دن کا معاملہ نہیں ہے، سال بھر بھی ایک ای میل چلی جائے کہ اعلان ہو جائے کہ مجلس ازائے حسین، تو چند لوگ تو کسی نہ کسی طرح سے جمع ہو ہی جاتے ہیں۔ الحمدللہ اس پر کام ہوا ہے، اس پر قربانیاں دی گئی ہیں۔ یہ عزاداری امانت ہے، آسانی سے ہمارے ہاتھوں میں نہیں پہنچی ہے۔ آج الحمدللہ اس عظیم سرمایے سے ہمیں بھرپور فائدہ اٹھانا ہے۔ اس مدرسہ حسینی سے، اس درسگاہ سے اپنی زندگی کے لیے پیغام لینا ہے، یہاں سے دنیا اور آخرت کو سنوارنا۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھ دیں محمد والے محمد۔ تو ایک طرف عقیدے اور ایمان کا مسئلہ ہے، جہاں پہلے شروعات ہوتی ہے ڈاؤٹ سے، تھوڑا سا شک، پھر شک بڑھتے بڑھتے کبھی کسی واجب کو اہم نہ سمجھنا، امپورٹنس نہ دینا، پھر آگے بڑھتے بڑھتے قرآنی ٹرمنالوجی ہے، قرآنی اصطلاح ہے استہزائے آیات الہی، خدا کی نشانیوں کا مذاق اڑانا۔ بھائی اب یہ پرانی باتیں ہو گئی بھائی، اب کب تک یہی کرتے رہیے گا؟ مثلاً اب یہ چیز تو ابھی آپ دنیا کی 21 سینچری میں رہتے ہیں، اور ابھی آپ جو ہے مثلاً عزاداری کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی آپ جو ہے واجب کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی آپ پابندی کی بات کرتے ہیں، ابھی بھی آپ بہت زیادہ خواہ کنزرویٹو بننے کی ضرورت نہیں ہے۔ یاد رکھیں اسلام فریڈم کا مذہب ہے، اسلام فری کرتا ہے۔ نہیں، سب سے پہلے جیسے ہی آپ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ، تو سب سے پہلے آپ فری ہو جاتے ہیں۔ یہ پابندیاں نہیں ہیں جو شریعت ہمارے سامنے رکھتی ہے، یہ ہماری زندگی کا دستور العمل ہے، یہ نظام ہے، یہ سسٹم ہے، یہ پابندیاں نہیں ہیں، اور اس میں ہماری دین و دنیا کی بھلائی ہے۔ تو فرش ازا سے کیسے ہم اپنے آپ کو مضبوط بنائیں؟ فرش ازا اس کے لیے مثال دی ہے، بزرگوں کے جملات ہیں یہ، کہ فرش ازا کا کام یہ ہے کہ یہ جڑوں کو پانی دیتی ہے۔ یعنی اگر خدا نہ خواستہ کسی کا کہتے ہیں کہ ہم سب میں سمجھتا ہوں بہت سے لوگ اس طرح سے فیس کر رہے ہیں، بچوں سے کہتے ہیں کہ اب یہ کرو، یہ نہیں کرو، ٹائم ہو گیا نماز کا، نماز پڑھو، مثلا سینٹر چلو، یہ کرو، یہ نہ کرو، یہ کرو، یہ نہ کرو۔ یہ بھی کہنا چاہیے، مگر اس سے بڑھ کر اگر ان کو حقیقت میں ان کے سٹینڈرڈ کے اعتبار سے دین سمجھ میں آ جائے، ان کا ایمان مضبوط ہو جائے۔ اس کے لیے مثال یوں ہی دی جاتی ہے نا کہ اگر درخت میں پھل اور پھول اچھے نہیں ہیں تو آپ جتنا بھی پانی پھل اور پھول پہ ڈالیں، پھل پھول نہیں کھلیں گے، پتے نہیں تازے ہوں گے جب تک کہ جڑ کو پانی نہ دیا جائے۔ اور یہ فرش ازا کا کام یہ ہے کہ یہاں سے جڑوں کو پانی دیا جائے، یہاں سے ایمان مضبوط ہو جائے۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ، کربلا والوں کا تذکرہ صرف رسم کے طور پر نہیں ہے، امام حسین کی یاد اس طرح سے ہوتی ہے کہ جہاں سب کچھ لٹانے کے بعد رضن بقضائہ و تسلیم لامرہ زبان پر ہوتا ہے۔ موقع ملے تو ان دنوں میں اگر الحمدللہ اللہ آپ کو مجلسوں میں بھی وقت لگانے کی توفیق دے، اور ساتھ ساتھ موقع ملے خصوصاً نوجوان نسل کو امام حسین کا کلام پڑھیں، امام حسین کی زبان پہ جاری ہونے والی دعائیں پڑھیں، امام حسین کے خطبات پڑھیں۔ امام حسین کی شہادت قربانی ایک جسٹ ریئیکشن نہیں تھا، ایک حادثے کے طور پر نہیں تھا۔ کبھی کبھی ہم سمجھتے ہیں کہ جو سرکمسٹنسز تھے، جو حادثے کی جو حالات تھے، اس کا ایک ریئیکشن تھا۔ نہیں، حالات کا ریئیکشن بھی تھا، ریئیکشن سے پہلے وہ بہت بڑا ایکشن تھا، بہت بڑا عمل تھا۔ اب دعائے عرفہ پڑھیں امام حسین کی، الحمدللہ الذی لیس لقضائہ دافع ولا لعطائہ مانع۔ اس جملے کی تفسیر میں امام فرماتے ہیں دعائے عرفہ میں، خدایا تیری حمد و ثنا کہ تو جسے عطا کرنا چاہے کوئی روک نہیں سکتا، تیرے حکم کو کوئی ٹال نہیں سکتا،
پھر میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، میں وہ ہوں، پھر تو وہ ہے، تو وہ ہے. اب دعائے عرفہ پڑھیں. پھر ایک مقام پہ مولا کہتے ہیں خدایا جس کے دل میں تو نے تیری یاد اور تیرے ذکر کی مٹھاس ڈال دی، خدا کی قسم انہوں نے تیرے علاوہ سب سے اپنا دل قطع کر کے صرف تیری راہ میں اپنے دل کو، اپنے ذہن کو لگا دیا. پھر آگے بڑھ کے امام کہتے ہیں خدایا جس نے تجھے پایا اس نے کیا کھویا، اور جس نے تجھے کھویا وہ کیا پایا. جس سے تو مل گیا اسے کیا نہیں ملا، اور جسے تو نہیں ملا اس نے پایا ہی کیا. دیکھیے یہ اس جملے کی تفسیر میں کسی عالم کو پڑھ رہا تھا، وہ کہتے ہیں کہ آپ صرف دعائے عرفہ کا امام حسین کی صرف پہلا جملہ اور دوسرا جملہ پڑھ کے غور کرے تو لگتا یہ ہے کہ امام حسین اتنی تمام مصیبتوں اور مظالم کے بعد بھی ان کا جذبہ یہ تھا کہ یزید کا اور یزیدیوں کا ظلم جتنا ہوا ہے اس سے 100 گنا اور 100 ٹائمز اور زیادہ بھی ہوتا، تب بھی امام خندہ پیشانی سے ہر ایک ظلم کو برداشت کر کے صبر کے ساتھ آگے بڑھنے کے لیے تیار نظر آتے ہیں. یہ جذبہ ہے. یہ کہاں سے ملے گا آپ کو؟ فرش عزا سے ملے گا. یہاں سے ایمان مضبوط ہو جائے. اسی لیے جو لوگ توحید اور اللہ ایک اور شرک اور بدعت کی باتیں کرتے ہیں، خدا کی قسم وہ ابلیسی توحید کی باتیں کرتے ہیں. جان بوجھ کے میں نے لفظ استعمال کیا، ہو سکتا ہے پہلے بھی کبھی استعمال ہوا ہو، میں یہاں تک اس تفصیل میں نہیں آنا چاہ رہا تھا. یہ ابلیسی توحید کیسی؟ خدا کہہ رہا ہے آدم کے پیکر کے سامنے سجدہ کرو، سجدہ میرا ہوگا، آدم کا نہیں ہوگا. کہ نہیں ہم آدم پہ نہیں کروں گا. یہ کس نے کہا تھا؟ ابلیس نے کہا تھا. خدا کہہ رہا ہے کہ اہل بیت اور حسین کے ذریعے سے آؤ تاکہ تمہیں میری معرفت ہو. کہتے ہیں کہ ہم سیدھے جان رہے ہیں. بھائی خشک توحید ہے، یہ توحید نہیں ہے. اس کی وجہ بھی ہے، بہت واضح وجہ ہے. فرض کریے اگر آپ کسی سے محبت کرتے ہیں تو جب محبت کی راہ میں اگر آپ کو تھوڑی زحمت بھی ہوتی ہے تو اس زحمت میں آپ کو زحمت کا احساس نہیں ہوتا. توجہ سے سنیں، آپ بہت سامنے کی بات بتا رہا ہوں، کامن سینس کی بات ہے. ایک ماں باپ اپنے بیٹی یا بیٹے کی شادی کرتے ہیں، شوق سے اچھا رشتہ ملا ہے، بالکل صحیح ہے، بڑے شوق سے، الحمدللہ حالات بھی ٹھیک ہیں، مہمان کو بھی بلا رہے ہیں. میں مثال دے رہا ہوں، حالانکہ ہماری شادیاں بھی اہل بیت اطہار کی تعلیمات کی بنیاد پر ہونی چاہیے، یہ الگ موضوع ہے، کبھی موقع ملا تو اشارہ کیا جائے گا. فرض کریے ایک ماں باپ اپنے بچے کی شادی کر رہے ہیں، ان کا بچہ یا بچی، اور اس کے لیے انہیں رات میں کہیں ٹریول کر کے جانا ہو رہا ہے تو 6-8 گھنٹے کے بجائے 3 گھنٹے بھی سونے کا موقع نہیں ملتا. مہمان آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، اتنی زحمت ہو رہی ہے کہ انہیں ٹائم پہ کھانے کا موقع نہیں ملا تیاری میں، لیکن پھر بھی اندر سے ایسی خوشی ہو رہی ہے کہ وہ اس زحمت میں، زحمت کا احساس نہیں ہے، دل کو سکون میسر ہو رہا ہے کہ چلیں اچھا ہے، اولاد آباد ہو رہی ہے، آپ کا اچھا گھر بن گیا، اللہ ہر مومن کو اچھا گھر دے. تو اس گھر کی تیاری میں آپ محنت لگا رہے ہیں، زحمت کر رہے ہیں، مگر اندر سے خوشی ہو رہی ہے. نہیں، اس سے اور واضح بات بتاؤں میں. ایک چھوٹا بچہ فرض کریے خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، ماں باپ اس کو علاج کراتے ہوئے گھنٹہ ڈرائیو کر کے جا رہے ہیں، کبھی رات جاگ رہے ہیں، یا صرف بیماری ہی کی وجہ سے نہیں، لوگ بچوں کی خوشی کے لیے طرح طرح کی تقریبات کرتے ہیں. برتھ ڈے تقریب ہو رہی ہے، یا فرض کریے کہ بچے کے نام پہ کوئی آپ دعوت کر رہے ہیں کچھ بھی، تو آپ کو پیسہ بھی خرچ کرنا پڑ رہا ہے، کر رہے ہیں پیسہ، ٹائم بھی دے رہے ہیں، زحمت بھی کر رہے ہیں، ہاتھ پاؤں سے محنت بھی کر رہے ہیں. اتنی سب زحمت اور محنت کے باوجود آپ کو احساس زحمت نہیں ہوتا، اس زحمت میں بھی لذت کا احساس ہوتا ہے. کیوں کہا؟ جہاں محبت کے ساتھ اطاعت ہوگی وہاں اس اطاعت میں زحمت کا احساس نہیں ہوتا، لذت کا احساس ہوتا ہے. بس یہی فلسفہ خداوند عالم نے کہا پہلے ان سے تم محبت کرو. جب اہل بیت سے محبت کرو گے، تم عشق کرو گے حسین سے، تم عاشق علی امیر المومنین بن جاؤ گے. جب عشق کے سائے میں ان کی اطاعت کرتے ہوئے میری بندگی کرو گے تو تم کو زحمت کا احساس نہیں ہوگا، لذت کا احساس ہوگا. اور یہی احساس لذت ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں، اسپانسر کر رہے ہیں آپ تبرک کے لیے نہیں. یہ صرف یہی چیزیں نہیں، آپ مال دینا، ٹائم دینا، وقت دینا، آگے بڑھتے جائیں. بھائی ہم نے ہوجر اور میثم تمار سے بھی تو کچھ سیکھا ہے. ہم کیا، ہماری جانیں کیا، ہماری اولاد قربان ہو جائے راہ اہل بیت پر، اور ہم اس میں زحمت کا احساس نہیں کریں گے، لذت کا احساس کریں گے.
اگر معرفت مجھ میں نہیں ہے تو میری کمی ہے، ورنہ میثم نے بتایا تھا کہ دنیا والوں کے ہاتھ پیر کٹتے ہیں تو ان کو اپنے ہاتھ پیر کے کٹ جانے کا درد محسوس ہوتا ہے، مجھے تو عشق علی میں کٹنے پر بھی لذت کا احساس ہوتا ہے۔ یہ توحید کا مفہوم ہے کہ خدا کی بندگی کرنا چاہو تو محبت کے سائے میں آؤ، دین پر قائم رہنا ہے، اہل بیت اطہار کا، قرآن کا دامن ہاتھ میں تھامے رہو، بس یہی تنہا راستہ ہے۔ تو عزیزو آئیں، آج محرم کی پہلی شب ہے، چاند رات ہے، تو ہم گویا باقاعدہ رسمی طور پر ترتیب تاریخ کے اعتبار سے عزا میں داخل ہو رہے ہیں، اور یہ عزاداری عبادت ہے کہ نہیں ہے؟ اور عبادت میں نیت شرط ہے۔ آئیے ہم سب مل کر کے نیت عزا باندھیں، نیت کریں۔ کیسی نیت؟ دیکھیں، ماہ رمضان میں روزے دار کے لیے، ہر مسلمان کے لیے تاکید یہ ہے کہ ماہ رمضان شروع ہوتے ہی پورے مہینے کے روزوں کی بھی نیت کر دے، ہر روز بھی روزے کی نیت کرے۔ نیت عبادت کا حصہ ہے، صرف حصہ نہیں ہے۔ آپ لوگ تھک تو نہیں گئے؟ صلوات پڑھ دیں محمد۔ نیت عبادت کا پارٹ ہی نہیں ہے، نیت اصل میں جان عبادت ہے۔ نیت ہی کی بنا پر، نیت ہی کی بنیاد پر پورے عمل کا دار و مدار ہے۔ نیت ہی کے اعتبار سے عمل کی قدر و قیمت بھی طے ہوتی ہے۔ توجہ کا طالب ہوں، نیت بہت اہم ہے۔ فرض کریے اگر کوئی بڑی اچھی قرأت سے پڑھ رہا ہے، زبان اچھی ہے، پورا نہا دھو کے تیار ہو کے بالکل صاف ستھرے لباس میں بھی ہے، لیکن فرض کریے مسلمان ہی نہیں ہے، بڑی اچھی قرأت بھی ہے، بڑی اچھی عربی زبان ہے، تو کیا اس کی نماز کہلائے گی؟ یا کوئی بغیر نیت باندھے ہاتھ پیر دھوتا رہے، نہاتا رہے، تو کیا اس کا ہاتھ پیر دھونا یا اس کا نہانا وضو غسل کہلا سکتا ہے؟ نیت نہیں، اصل نیت ہے۔ اور نیت پر ضروری، اچھا اس کا مطلب نہیں کہ نہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ یار نیت سے کام چلتا، نیت اچھی رکھو، اب سجدہ رکوع ٹھیک ہوا کہ نہیں ہوا، اب چاہے جو پڑھ لو، نہیں، جو ترتیب خدا نے اور معصومین نے، نبی نے سکھایا ہے، اسی ترتیب سے عبادت ہونی چاہیے۔ کبھی کبھی جو ہے وہ ذرا سا لوگ کچھ زیادہ ہی براڈ مائنڈڈ اپنے آپ کو پیش کرتے ہوئے، نہیں، نیت صحیح رہے، وہ بس زندگی میں ایک سجدہ کر لو، ایک ہی سجدہ ہے کافی زندگانی کے لیے، اچھے دل سے نہیں۔ جو ترتیب بتائی گئی ہے، نہ ہم دین میں کچھ شامل کر سکتے ہیں، نہ دین میں کچھ کم کر سکتے۔ آپ کو بڑا شوق ہے، چلیں آج میں 23 رکعت والی ایک نماز قائم کرتا ہوں، نہیں، اتھارٹی دین کی صرف نبی، امام، معصوم ہوتا ہے، ہم اپنی طرف سے کچھ کر نہیں سکتے۔ بہرحال نیت جو ہے وہ عبادتوں کی جان ہوتی ہے، توجہ کا طالب ہوں، اور نیت ہی پر عمل کی قدر و قیمت کا دار و مدار بھی ہے۔ اجر، ثواب نیت کے اعتبار سے ملتا ہے، جس کی جیسی نیت ہوگی اسی اعتبار سے اجر ملتا ہے۔ نیت میں کیا ہونا چاہیے؟ ایک لفظ ہے نا جس کا استعمال ہوتا ہے، نیت میں خلوص ہونا چاہیے، خالص نیت ہونی چاہیے، نیت میں اخلاص کی ضرورت ہے۔ خالص اور خلوص اور اخلاص کا مطلب کیا ہے؟ پیورٹی۔ جیسے کہتے ہیں کہ گولڈ، پیور گولڈ جو ہے وہ 24 کیرٹ کا ہوتا ہے، عام طور پر 20، 22، 18 گولڈ رکھ کے باقی میٹل ملائے جاتے ہیں اس میں، پیور ہو۔ نیت خالص ہو، یعنی نماز بس اللہ کے لیے، کہنا بہت آسان ہے، مجلس بس اللہ کے لیے، آپ سنیں بس اللہ کے لیے مجلس، یہ بھی مشکل ہے، اس سے زیادہ مشکل بس امام حسین اور بی بی فاطمہ زہرا کے لیے مجلس پڑھیں، پڑھنے والے کے لیے اور مشکل ہے۔ خلوص کی باتیں بیان کر دینا آسان ہے، خلوص واقعی طور پر دل سے پیدا کرنا مشکل ہے۔ مفاتیح الجنان شیخ عباس قمی کی جو کتاب ہے، اس کا اردو ٹرانسلیشن کرتے ہوئے علامہ ذیشان جوادی نے اس کے دیباچے میں، پریفیس میں، وہ شیخ عباس قمی کی خلوص نیت پر خاص طور سے مفاتیح الجنان کی ترتیب میں وہ ایک نکتہ بیان کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ مفاتیح الجنان جو ہے، یعنی کسی بھی عمل کی نیت کے حساب سے خداوند عالم دنیا میں بھی اتنی ہی شہرت دیتا ہے۔ کبھی کبھی ایک ہی انسان کا ایک عمل جو بظاہر چھوٹا تھا وہ بہت بڑھ جاتا ہے، توجہ سے سنیں، اور کبھی کبھی آپ نے بہت دھیان دے کے کام کیا وہ رہ جاتا ہے۔ کہتے ہیں مفاتیح الجنان جو ایک ایسی کتاب ہے جس کو اللہ نے اتنی برکت دی کہ دنیا کا ہر شیعہ اپنے پاس رکھتا ہے، مرجع تقلید کے پاس بھی ہے،
اور ایک عام اردو یا انگلش پڑھنے والے اور ذرا سی عربی پڑھنے والے کسی بھی شیعہ کے گھر میں بھی ہوتی ہے۔ مفاتیح الجنان ملینز کی تعداد میں کتاب چھپ گئی۔ تو وہ یہ نکتہ بتاتے ہیں کہ خود اب شیخ عباس قمی نے بیان کیا ہے کہ وہ کوئی بڑی کتاب لکھ رہے تھے جس میں 10 سال شاید کئی سال لگ گئے، اور اس درمیان میں خیال آیا کہ کوئی سال بھر کے اعمال اور دعاؤں پر مشتمل ایک کتاب لکھ دیں، تو یہ ترتیب دے دی مفاتیح الجنان۔ اور جتنی مفاتیح الجنان کو مقبولیت دنیا میں ملی کوانٹٹی کے اعتبار سے، اس میں کا 10% یا 5% بھی اس دوسری کتاب کو نہیں ملا وہ موقع۔ کبھی خداوند عالم جو ہے کسی عمل کی خاص خلوص نیت کو زیادہ قبول کر لیتا ہے، اور پھر وہ مزاحیہ انداز میں ایک بات ہے جو میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ حالانکہ ہم لوگ اس زمانے میں جیتے ہیں جس زمانے میں آئے دن یہ خبر ملتی ہے کہ فلاں جگہ پر ایک آدمی خودکشی کرتے ہوئے سوسائڈ کرنے کے ارادے سے زہر کھایا اس نے، اور زہر چونکہ کھوٹا تھا لہٰذا خودکشی کرنے کے باوجود بھی بچ گیا۔ جس زمانے میں زہر کھوٹا ملتا ہو، ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے میں دودھ دہی بہت خالص ہوتا تھا اور یہ خالص ہوتا تھا، جس زمانے میں زہر نہ خالص ہو اس زمانے میں پاکیزہ اور خالص غذائیں، اور خالص غذائیں تو چھوڑیں، ایسے زمانے میں نیتوں کو خالص رکھنا کتنا مشکل ہے۔ ٹھیک ہے، ہر زمانے میں ایسا ہوتا رہا ہے، خدا کریم ہے، اس کا مطلب نا امید کرنا نہیں ہے۔ انشاءاللہ کہا گیا کہ واجب کاموں کے ساتھ کچھ مستحب کام بھی کیا کرو تاکہ خدا ملا کے قبول کر لیتا ہے۔ واجبات میں جو کمی ہے وہ مستحبات سے، یا جیسے کہا گیا کہ تم نمازیں پڑھو، اپنے طور پر کوشش کرو، ساتھ میں ولایت اہل بیت، محبت اہل بیت سچے معنوں میں ہو، تو وہ اگر خدا نہ خواستہ عبادتوں میں کہیں کوئی کمی نقص رہ گیا تو اس کے ذریعے سے خداوند عالم فلفل کر لیتا ہے اور اس کو قبول کر لیتا ہے۔ دعا پڑھتے ہوئے دوسروں کے حق میں دعا کر کے دعا مانگو، تو ہم اگر دعا کی قبولیت کے قابل بھی نہیں تھے تو چونکہ خدا دوسروں کے حق کی دعا قبول کر لیتا ہے تو ہماری دعا بھی قبول کر لے گا۔ دعا مانگنے سے پہلے درود پڑھو، مانگنے کے بعد درود پڑھو، تو خداوند عالم درود کو تو رد نہیں کرے گا، اور معاذ اللہ خدا اتنا بخیل نہیں ہے کہ تھوڑا سا لے لے تھوڑا سا چھوڑ دے۔ تو یہ چیزیں ہیں خلوص۔ دیکھیے نیت، میں نے عرض کیا یہ نیت باندھنے کا موقع ہے۔ ہم 40 تک زندگی رہی، 8 ربیع الاول تک جو بھی ہم انشاءاللہ اس عبادت کو عظیم عبادت کے طور پر بجا لانے والے ہیں، اور اس کی نیت بانی، نیت میں شرط ہے خلوص کی، اور خلوص، اچھا یہ بھی ایک بات عجیب ہے، بات سے بات آگے بڑھتی ہے، اور خلوص بھی دل کے اندر ہوتا ہے۔ آدمی کی زبان غیرت تو دیکھی جا سکتی ہے، بھائی فلاں کی عربی بڑی اچھی ہے، چہرہ بڑا اچھا ہے، لباس مثلا صاف ستھرا ہے، لیکن دل کے خلوص کو کون دیکھے؟ یہ آپ اس کو اللہ کی رحمت و مغفرت کہیں، مشیت پروردگار کہیں، کہ وہ خلوص عمل کے اعتبار سے عمل خریدتا ہے، مگر اس کے علاوہ کسی کے دل کی حالت کوئی نہیں جانتا۔ اب کوئی یہ نہ کہ ہاں فلاں صاحب وہ تبرک دے رہے ہیں نا، وہ خدا ہو سکتا ہے دکھاوے کے لیے ہو، وہ فلاں صاحب اتنا والنٹیئر کام کرتے ہیں خدا نہ خاصا اس لیے نہیں۔ کسی دوسرے کے عمل کی قیمت لگانا دوسرے کا تھرڈ پارٹی کا کام ہی نہیں ہے، وہ جانے خدا جانے، وہ جانے بی بی سیدہ جانے، بلکہ نہیں، یہ بھی نہیں کہ وہ جانے، ہمارا آپ کا فرض ہے کہ دوسرے کے عمل کو کامل سمجھیں، اپنے عمل کو ناقص سمجھیں۔ دوسرا جو کر رہا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ میں میری پرابلم جانتا ہوں کہ میں کیا ہوں۔ دوسروں کے حوالے سے فرض میرا یہ ہے کہ دوسروں کو جو بھی ججمنٹ دوں گا وہ پازیٹیو ہوگا، بلکہ یہاں تک کہا گیا ہے کہ خدا نہ خواستہ اگر کہیں کسی سے کوئی غلطی جیسی بات نظر بھی آئے، کئی اسٹیپس ہیں، تم اس کو نیکی پہ حمل کرو کہ شاید اس کا نیک ارادہ تھا، میں نے غلط سمجھا، غلط دیکھا، غلط سنا، جو بھی ہے حمل کرو کسی کے بھی کام کو، کسی کے بھی عمل کو جو بظاہر غلط لگ بھی رہا تھا تو اس کے لیے سمجھو کہ وہ صحیح ہی تھا، اور اپنے عمل کی خامیاں ڈھونڈا کرو۔ خداوند عالم اگر کسی کو خیر دینا ہوتا ہے تو وہ اپنے عیبوں کی تلاش میں اتنا گم ہو جاتا ہے، اتنا مشغول ہو جاتا ہے کہ دوسروں کے عیبوں کو تلاش کرنے کا موقع ہی اس کو نہیں ملتا۔ ٹھیک ہے، خلوص خدا ہی جانتا ہے، اور وہی پہچاننے والا، دلوں کا راز جاننے والا وہی ہے۔ کیا کریں کہ جس سے ہمارے دل پاک ہو جائیں؟ پھر میں مناسبت پہ آ گیا، کیا کریں کہ دل پاک ہو جائیں؟ دل پاک ہوں گے تو کیا ہوگا؟ نیت خالص ہوگی۔ دل پاک ہوئے یوں ادھر نیت خالص ہو گئی،
نیت خالص کرنے کے لیے دل کو پاک کرنا ضروری ہے. دل کو کیسے پاک کریں؟ بہت سے نسخے ہیں. قرآن سے پوچھتے ہیں وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ. جو بھی خدا کی نشانیوں کا احترام کرے. شعائر اللہ کیا ہے؟ قرآن نے مثالیں دی ہیں. ان الصفا والمروۃ من شعائر اللہ. صفا و مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں. قربانی کے جانوروں کے گلے میں لگائی جانے والی نشانیاں سب شعائر اللہ میں سے. کیوں؟ کہ اللہ کی راہ میں قربانی دینے والے کو یاد کر کے ہم اللہ کی یاد کرتے ہیں. یہ پورا فرش عزا، لباس سیاہ، علم استادہ کرنا، سبیلیں، نذر، نیاز، ماتم، نوحہ، مرثیہ، زیارت، یہ تمام باتیں کیا ہیں؟ یہ سب شعائر اللہ ہیں. حسین کو یاد کرو تاکہ خدا تک پہنچ جاؤ. تو یہ شعائر اللہ ہیں. جو ان کی تعظیم کرے وَمَن يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ، اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ دلوں کا تقویٰ ہے. دیکھیں دلوں کا تقویٰ ہے. جب دل پاک ہو جاتے ہیں تعظیم شاعر اللہ کے ذریعے سے، اب قرآن کہتا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. جب دل کو تقویٰ مل گیا، دل متقی ہو گیا، تو اب ہدایت کا اثر ہونے لگتا ہے. ذکر حسین انسان کے دل کی زمین کو نرم کر دیتا ہے. اب اس کے بعد اس نرم آمادہ زمین میں ایمان کے شجر کی کاشتکاری ہوتی رہے، تو آبیاری ہوتی رہے، تو یقیناً وہ پروان چڑھتا جائے گا، اس کے اچھے سے اچھے نتائج برآمد ہوتے جائیں گے. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد کی بارگاہ میں. بہرحال عمل کی قیمت تو اللہ ہی جانتا ہے. وہی بہتر جاننے والا ہے کہ عمل کی قدر و قیمت کیا ہے. کسی کے عمل کی آپ یہ نہ کہیں. ہو سکتا خود ہماری زندگی میں کبھی آپ نے جس خلوص سے ایک مجلس کی، اس خلوص سے دوسری مجلس نہیں کی، تو اس مجلس کا ثواب تو بہرحال الگ ہے. ایک نماز دوسری نماز ہماری زندگی میں بھی الگ ہوتی ہیں. تو قدر و قیمت کوئی جانتا نہیں ہے سوائے خدا کے. ہاں اگر خدا یا اس کا رسول کسی کے عمل کی قیمت لگا دے، آپ کی توجہ ہے، خدا یا رسول کسی کے عمل کی قیمت لگا دے. لوگ سمجھتے ہیں کہ جب آپ عمل کی بات کریں، اخلاقیات کی بات کریں، تو فضائل کا رخ نہیں ہوتا. خدا کی قسم، ہر ترویج و تبلیغ اخلاق میں اہل بیت کے فضائل کا گوشہ ضرور پایا جاتا ہے. کہا خدا ہی قدر و قیمت جانتا ہے، لوگوں کے عمل کی کوئی قیمت لگا نہیں سکتا، مگر اگر خدا لگا دے کہ اگر مسجد میں آنے والا سائل سوال کرے اور حالت رکوع میں امیر المومنین اشارہ کر کے انگوٹھی دے دیں، تو خدا قیمت لگا دے کہ تم نے حالت نماز میں یہ زکوٰۃ دی ہے، یہی موقع ہے کہ تاج ولایت دے کر آیت کو اتار دے. جب خدا قیمت لگانا چاہے، دنیا کے لوگوں کی قیمت اور ان کے عمل کی قیمت کا پتہ نہیں ہے، مگر ایک ذات ایسی ہے کہ جس کے سو جانے کی قیمت اللہ نے اپنی مرضی لگا دی. جس کے سوئے رہنے کی، شب ہجرت رسول کے بستر پر سو جانے کی قیمت مرضی پروردگار ہو، اس کے جاگتے رہ کر راہ خدا میں قربانی دینے کے جذبے کی کیا قیمت ہوگی؟ نہیں. عمل کی قیمت کی بات ہو رہی ہے. یہ باتیں بڑے ہی خطابت کے ساتھ بڑی تفصیل سے آپ سنتے رہتے ہیں، اس میں بڑا ٹائم لگا کر کے، یعنی گویا آپ دیکھیں گے یہ سب مواد ہیں جس میں 3-4 مجلسوں میں اتنا بیان ہونا چاہیے. مگر امام حسین کا صدقہ ہے، یہ دسترخوان ہے، اس دسترخوان سے جتنا مل سکتا ہے لے لیں. کل کی زندگی کا کیا بھروسہ ہمارا آپ کا؟ ایک عمل کی قیمت جب خدا دینا چاہے، رسول کا اعلان کرنا چاہیں، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین، علی کی ایک ضربت دونوں جہاں کی عبادتوں سے افضل ہے. جس کا ایک عمل دونوں جہاں کی عبادتوں سے پر بھاری ہو، تو اس کا خانہ کعبہ میں پیدا ہونے سے لے کر مسجد کوفہ میں شہادت تک، یتیموں غریبوں کے گھروں تک روٹیاں پہنچانا، کمزوروں کی مدد کرنا، دنیا کو کامل انصاف دینا، علم کے خزانے لٹانا، غرض یہ کہ پورے قرآن کو عملی تصویر دے کر اپنے کردار سے پیش کرنا. پوری زندگی امیر المومنین کی قیمت کیا ہوگی؟ جب ایک عمل کی اتنی قیمت ہے تو نیت پر دار و مدار ہے. ہم نیت عزا باندھتے، خدا کرے کہ ہمارا شمار، ہمیں داخلہ مل جائے، انٹری مل جائے. آج توسل کریں حضرت علی اکبر سے،
ابو الفضل عباس سے، بی بی زینب سے انشاءاللہ شام کے روزوں کی حفاظت مکمل ہوتی جائے اور دنیا کے حالات بحال ہوتے جائیں، آپ سب کو، ہم سب کو زیارت کا شرف ملتا رہے۔ دیکھیے، عزاداری کی عبادت میں معنوی طور پر انٹری لینے کے لیے، داخلہ لینے کے لیے توسل کریں، بی بی زینب اجازت دے تو ہم داخل ہوں، امام زمانہ کی نگاہ عنایت ہو تو ہم کربلا والوں کے غم میں حقیقی طور پر شامل ہوں، نیت باندھیں۔ خدا کرے کہ ہم اس عبادت میں مضبوطی کے ساتھ رہیں اور اس عبادت کے فریضے کو عبادت سمجھ کر انجام دیں۔ نیت کیا کرنی ہے؟ مقصد کو یاد رکھنا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ کل تھوڑی سی تفصیل سے عرض کیا گیا تھا۔ مقصد عزا کیا ہے؟ ایک جملے میں آپ یہ تصور کریں کہ اس وقت، اسی وقت مولا امام حسین آواز ہے، حل من ناصر ینصرنا۔ یہ ہماری فرش عزا بیٹھ کے بیان کرنا، سننا، مجلس پڑھنا نہیں ہے، یہ حقیقت میں ہم دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں مولا مظلوم کربلا کی بارگاہ میں، امام زمانہ کی بارگاہ میں۔ جب ہمارا ذہن و دل و دماغ یہ تصور لے کر چلتا رہے گا کہ میں تو مولا کی بارگاہ میں حاضر ہو رہا ہوں، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ پہلے تو مجھے جب میرا مقصد یاد ہے تو یاد رہے گا کہ حسین کی بارگاہ میں جانے والا، اس کا کردار کیسا ہونا چاہیے۔ یوں تو سال بھر اچھا ہو، سال بھر اس کا طریقہ کار، لیکن خاص طور سے جب مہمانی میں ہم ہیں، دونوں رخ ہیں۔ بی بی سیدہ کو آپ دعوت دیتے ہیں، پنجتن کو، امام زمانہ کو فرش عزا کا اہتمام کر کے، تو آپ میزبان ہیں، امام زمانہ اور پنجتن آپ کے مہمان ہیں۔ دوسرا رخ دیکھنے کا یہ ہے کہ نہیں، حقیقی صاحب عزا تو زمانے کا امام ہے، جس نے کہا بدلت دموع دما، وہ صاحب عزا ہیں تو وہ مہمان ہیں، ہم وہ میزبان ہیں، ہم مہمان ہیں۔ چاہے شرف میزبانی کا ہو یا شرف مہمانی کا ہو، شرف بہت بڑا شرف ہے۔ اگر میرے، آپ کے، ہم سب کے ذہن میں یہ تصور رہے کہ ہم اس عبادت میں شریک ہیں، مولا کی بارگاہ میں دوڑتے ہوئے جا رہے ہیں، تو اس کا اثر، اس تصور کا نتیجہ ہماری فکر میں، ہمارے کردار میں، ہمارے عمل میں نظر آئے گا، دوسروں سے بیہیویئر میں، فیملی کے اندر، گھر والوں سے ملتے جلتے ہوئے۔ جب آپ احرام باندھ لیتے نا، مثلا فرض کریے یوں تو کھانا پینا منع نہیں ہے، حلال اگر کھانا کھا رہے ہیں، لیکن جیسے آپ نے نماز کے لیے نیت باندھی، یہ تکبیرۃ الاحرام جو کہتے ہیں، کیوں تکبیرۃ الاحرام ہے؟ احرام یعنی ایسی تکبیر کہ جس کے ساتھ آپ ان باتوں سے آپ کو دوری کرنا ضروری ہے جو نماز کو توڑنے والی ہیں، آپ اس حرمت میں آ جاتے ہیں، احرام باندھتے ہیں نماز کا۔ آپ یہ احرام لباس کا نام نہیں ہے، وہ لباس احرام ہے۔ احرام یعنی حج کی اس مناسک کی کیفیت میں داخل ہو جانا، نیت کر کے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک۔ آپ تلبیہ کہہ کر خدا کی بارگاہ میں احرام باندھتے ہیں۔ آج لبیک یا حسین کہہ کر احرام عزا ہم باندھ رہے ہیں۔ اب جب احرام باندھتے ہیں تو محرم پر، احرام باندھنے والے پر بہت سی چیزیں زیادہ منع ہو جاتی ہیں۔ یوں تو سال بھر بھی ہمیں واجبات کو انجام دینے اور غلط کاموں سے دور رہنا ہمارا فرض ہے، لیکن خاص ایام عزا کی ذمہ داریاں اور بڑھ جاتی ہیں۔ جب یہ تصور ہوگا تو پھر ہم اپنا وقت بھی ضائع نہیں کریں گے کہ بھائی فلاں کیا ہو رہا ہے، فلاں جگہ کیا ہو رہا ہے، گروپزم کی باتیں، خدا نہ خاصا جان بوجھ کر کے اختلاف پیدا کرنے کی چیزیں، ذہن کو منتشر کرنے کی باتیں، بات بات میں جگہ جگہ پر یہ ہوتا ہے۔ میں آپ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، کسی خاص جگہ کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا ہوتا ہے۔ ایام عزا میں عزاداری امام حسین جیسی پاکیزہ عظیم غذا کو اور اس عظیم خزانے کو لوگ کہیں نہ کہیں سے اس میں بھی پوائزن ملانے اور کہیں نہ کہیں اس میں تلخی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم یہ تصور کریں کہ ہم مہمان ہیں یا میزبان ہیں عزا کے، اور ہم نے احرام عزا باندھا ہے تو ہمارا تصور یہ ہے کہ ہم مولا امام زمانہ کو سامنے رکھ کے کر رہے ہیں، ہم خدا کے لیے کر رہے ہیں، تو بہت سی چیزیں اپنے آپ ٹھیک ہوتی جائیں گی اور آگے بڑھتے جائیں گے۔ بس گفتگو کو سمیٹنا ہے، دین کی راہ پر ثابت قدم رہنے کے لیے قافلہ حسینی میں ہمیں شریک ہو جانا ہے۔ قافلہ امام حسین کا کربلا پہ جا کے دفن ہو کر ختم نہیں ہو گیا، کوفہ و شام میں قافلہ حسینی کی انتہا نہیں ہوئی، یہ قافلہ جاری ہے، قیامت تک جاری رہے گا، جو بھی چاہے اس قافلے میں شریک ہو جائے۔ اسی لیے ان شخصیتوں کو، کرداروں کو یاد کیا جاتا ہے جن کے قدم اتنے ثابت تھے، جن کے قدم میں اتنی استقامت تھی کہ ہزاروں کے لشکر نے انہیں ان کے مقصد سے پیچھے ہٹنے پر مجبور نہیں کیا۔ اسی لیے حبیب کو یاد کیا جاتا ہے، حر کو یاد کیا جاتا ہے، مسلم ابن اوسجا کو یاد کیا جاتا ہے، مسلم ابن عقیل کو یاد کیا جاتا ہے، فرزندان مسلم کو یاد کیا جاتا ہے۔
وقت کافی گزر چکا. بہرحال ایام ازاں ہیں اور پہلا دہا ہے محرم کا. راہ حسینیت پر ثابت قدم رہنے والے عظیم جری کا نام ہے مسلم ابن عقیل. ماہ محرم کا چاند نمودار ہو چکا. گریہ کرنے کے لیے لفظ محرم ہی کافی ہے, لفظ حسین ہی کافی ہے. اور پھر ان جانثاروں کا تذکرہ ہو تو ہم گریہ بھی کریں, ان سے اپنی زندگی کے لیے سبق بھی لیں. کون مسلم؟ سفیر حسین مسلم. بیان کر دینا بہت آسان ہے, ہماری جانیں قربان جائیں. اگر آپ کو موقع ملے تو جا کے جناب مسلم کی زیارت کے الفاظ پڑھیں اور تھوڑا سا ترجمہ بھی پڑھنے کی کوشش کریں. مجھے ایسا لگتا ہے جیسے جناب مسلم کی زیارت کے الفاظ ابو الفضل عباس کی زیارت کے الفاظ سے ملتے جلتے ہوئے نظر آتے. کون مسلم؟ حسین کا سفیر مسلم. کون حسین؟ بھائی ایک کنٹری کا دوسرے کنٹری میں کوئی سفیر بن کے جاتا ہے پوری نمائندگی لے کر, چھوٹے اختیارات والا نہیں, مکمل سفیر جاتا ہے تو اس پوری کنٹری کا وہ نمائندہ ہوتا ہے. میرے پاس وقت نہیں ہے جناب مسلم کے فضائل کے حوالے سے کچھ عرض کروں, تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے. کون مسلم کا؟ مملکت حسینی کا سفیر. مملکت حسینی میں کیا ہے؟ مملکت حسینی میں آدم کی صفوت ہے, نوح کی نجات ہے, نبوت ہے, موسیٰ کی ہیبت ہے, عیسیٰ کی روحانیت ہے, رسول اللہ کی محبت ہے, نماز ہے, روزہ ہے, اخلاقیات ہیں. مملکت حسینی میں ہر خیر ہے اور اس مملکت کا سفیر ہے مسلم. کتاب کربلا کا دیباچہ ہے مسلم. جو کچھ کربلا, اس کربلا کی جھلک کا نام ہے مسلم. بے وفائی اور غداری کے دور میں وفاداری کا نشان اور ثبوت ہے مسلم. حسین کا سچا جانثار ہے. امام حسین نے جو خط لکھا کوفے والوں کے نام, کوفے والوں یہ مسلم ابن عقیل تمہاری طرف آ رہے ہیں. 3 جملے ہیں, 3 سٹیپس ہیں, 3 مرحلے ہمیں لگتے ہیں. یہ ہادہ مسلم, یہ مسلم ہے, ان کا نام مسلم ہے. ابن عمی, میرے چچازاد بھائی, صرف چچازاد بھائی نہ سمجھو, اخی میرا بھائی. پہلے رشتوں کو بتا کے کہا کہ دیکھو صرف رشتہ داری کی بات نہیں ہے, معتمدی, میرا قابل بھروسہ, یہ تمہارے درمیان آ رہا ہے تو ایسے جیسے حسین تمہارے درمیان آیا ہے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کتنی فضیلت ہے, کیا مقام ہے, کیا بلندی ہے. امام حسین نے اس طرح سے پیغام دے کے کوفے والوں کے پاس بھیجا. تاریخ آپ سنتے رہتے ہیں اور آپ کو پتہ ہے جناب کوفے والوں کے خطوط اور دعوت ناموں کے جواب کے طور پر اتمام حجت کے لیے مکہ سے قافلہ چل رہا تھا. تو اسی دوران جناب مسلم کوفے میں آئے. ہزاروں لوگوں نے جناب مسلم کے ہاتھوں پر بیعت کی. زمانہ بدلا, جن کو قتل کیا جا سکتا تھا, قید میں ڈالا جا سکتا تھا, ان کے ساتھ وہ زیادتیاں ہوئیں, اور جن کو خریدا جا سکتا تھا ان کو خریدا گیا, جن کو ڈر بٹھا کر گھروں میں بٹھایا جا سکتا تھا بٹھا دیا گیا. اب ہر کسی کا اپنا رخ ہے, اپنا کردار ہے. ایسے میں جناب مسلم اتنے تنہا ہوئے کہ جب مغرب کی نماز کے لیے مسجد کوفہ میں گئے تو بظاہر 30 لوگ تھے. لوگ چھٹتے گئے, کم ہوتے گئے, یہاں تک کہ نماز مغرب کے بعد جب جناب مسلم باہر دروازے مسجد تک پہنچے ہیں تو تاریخ کہتی ہے, روایت کے الفاظ ہیں, مجھے تو منظر بالکل ایسے ہو بہو ویسے ہی نظر آتا ہے جیسے فرزند زہرا ابا عبداللہ الحسین میدان کربلا میں اکیلے ہو گئے. یعنی روایت کے الفاظ کو اگر آپ ملا کے دیکھیں تو ایسے لگتا ہے جناب مسلم جب مسجد کے باہر آئے تو اتنے اکیلے اور ایسے غریب ہو گئے کہ فنظر یمینہ و شمالا, بالکل وہی الفاظ جیسے عصر عاشور زہرا کا لال سواری پر سوار ہوتے ہوئے دائیں بائیں دیکھ رہا تھا, کوئی سواری پر سوار کرنے والا نہیں تھا, ویسے ہی مسلم بھی اکیلا ہو گیا. کوفے کی گلیوں میں عالم غربت میں تنہا جا رہے ہیں,
ایک مقام پہ رک گئے، بس جلدی سے اشارے کرنے ہیں، مجلس کو تمام کرنا ہے۔ ایک جگہ پہ رک گئے، خاتون باہر آئی، پوچھا کون ہو، کیا معاملہ ہے، پانی کا سوال ہوا، خاتون نے پانی پلا دیا۔ جناب مسلم آگے نہیں بڑھے، پوچھا کیوں نہیں جاتے، کیا تمہیں اپنے گھر جانا نہیں ہے؟ کہ گھر وہ جائے جس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ کون ہو؟ کہ خاندان اہل بیت کی فرد اور حسین کا سفیر مسلم ہوں۔ مومنہ تھی اتنے فتنے کے ماحول میں۔ دیکھیے تاریخ میں بعض ایسے گوشے ہیں جہاں پہ خواتین نے، عورتوں نے وہ کردار نبھایا ہے جب معاشرے کے مرد پیچھے رہ گئے۔ بہت سی تاریخ ایسی ملتی ہے، آپ انبیاء کی تاریخ میں بھی، ائمہ کی تاریخ میں ملے گا۔ اس خاتون نے جناب مسلم کو اپنے گھر مہمان بنایا، غربت میں کوئی ہمدرد مل جائے اپنے طور پر مہمان نوازی کرنے کی کوشش بھی کی۔ جناب مسلم عبادت ایسے بسر کر رہے تھے، مجھے منظر نظر آتا ہے 19 رمضان المبارک کی شب کا، جیسے مولا علی ام کلثوم کے گھر عبادت بسر کر رہے تھے۔ یہ مولا کا چاہنے والا، شیر خدا کا شیر، رات عبادت میں بسر کرتا ہے، خواب میں امیر المومنین اور رسول اللہ کو دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ صبح نمودار ہوتے ہوئے اس خاتون کا بظاہر بیٹا جا کے پیغام دے دیتا ہے، ابن زیاد کی طرف سے لشکر آتا ہے جناب مسلم کو گرفتار کرنے کے لیے۔ جناب مسلم اس خاتون کو دعا دے کر باہر نکلتے ہیں کہ تو نے حق وفاداری کو، مہمانی کو ادا کر دیا۔ آئے اب ایک حسین کا شیر بہادری کے جوہر دکھا رہا ہے، لشکروں پر لشکر آ رہے ہیں۔ اشعث پیغام بھیجتا ہے ابن زیاد، اور مزید لشکر چاہیے، اور مزید لشکر چاہیے۔ ایک مرتبہ ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ تو کیا کر رہا ہے؟ حسین کا ایک سپاہی ہے، اس کو گرفتار کرنے کے لیے اتنا لشکر، اگر حسین آ گئے تو کیا ہوگا؟ فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا اقرار دشمن کرے۔ دشمن پیغام بھیجتا ہے، کیا تو سمجھتا ہے کہ میں کوفے کے کسی بقال، کسی سبزی بیچنے والے کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں؟ میں تو شیر خدا کے شیر کو گرفتار کرنے کے لیے آیا ہوں۔ غداری اعلان کیا جاتا ہے کہ تمہیں پناہ دی جا رہی ہے، پناہ دی جا رہی ہے۔ 3 مرتبہ جب اتمام حجت ہو گئی، بعض روایتیں ہیں کہ خندق بھی کھودا گیا۔ جناب مسلم کو جیسے ہی گرفتار ہوئے تو سب سے پہلے ان کے ہاتھوں سے تلوار چھین لی گئی۔ اعلان کیا تھا کہ امان دی جاتی ہے، بات چیت ہوگی، کوئی کسی پہ حملہ نہیں کرے گا۔ جیسے ہی تلوار نیام میں رکھی، تلوار چھین لی گئی۔ اب اس کے بعد جناب مسلم نے کہا ہذا اول الغدر، ابن زیاد ظالم کے دربار میں لائے گئے، اور جب دربار میں لائے گئے مسلم تو کسی نے کہا کہ امیر کو سلام کیوں نہیں کرتے؟ کہا میرا امیر تو میرا مولا حسین ہے۔ میں نے بہت تفصیلی گفتگو کو سمیٹ دیا، میرا مولا تو وہ ہے جو راہ مکہ سے کربلا کی عراق کی جانب آ رہا ہے، خدا کرے کہ میرے مولا کو یہاں آنا نہ ہو، میرے مولا کی جان بچ جائے۔ آخری لمحات ہیں۔ ابن زیاد کہتا ہے کہ تم سلام کرو یا نہ کرو، قتل کر دیے جاؤ گے۔ جناب مسلم جواب دیتے ہیں، اس میں کون سے تعجب کی بات ہے؟ مجھ سے اچھوں کو تجھ سے زیادہ بروں نے قتل کیا ہے، شہادت تو کرامت ہے، اللہ کا انتخاب ہے۔ اور اس کے بعد کلام ہوتے ہوئے موقع آیا وصیت کرنے کا، جو میں سمجھتا ہوں ان تمام گفتگوؤں کے درمیان بہت بڑا پیغام ہے۔ دیکھیے جناب مسلم کے بچے بھی تھے جن کا ذکر ہوگا، اپنے بچوں کو کی بھی فکر تھی، مگر بچوں سے زیادہ فکر حفاظت جان حسین کی تھی، اطاعت امام کی تھی۔ جناب مسلم کی آخری وصیتوں میں سے یاد رکھو، میرا پیغام پہنچا دو میرے مولا کو، میں قربان ہو جاؤں کوئی بات نہیں ہے، میرا مولا حسین کوفہ نہ ہے، میرے مولا حسین کی جان بچ جائے۔ جلاد کو حکم دیا گیا، اللہ اکبر۔ عید قربان، عید الاضحیٰ کے بالکل 1 دن پہلے جب شاید دارالامارہ کی چھت سے مسلم دیکھ رہے تھے عید کی تیاری ہو رہی ہے، ایسے میں سفیر مسلم غریب کو عالم غربت میں، مسافری میں قتل کرنے کے لیے جلاد لے کے چلتا ہے۔ دوگانے شکر ادا کرنے کے بعد ایک مرتبہ ظالم جلاد تلوار لے کر چلا۔ روایت کہتی ہے کہ جناب مسلم نے جو راستہ مکے کی جانب جاتا تھا کوفے سے، راہ کربلا عراق اور مکے کے درمیان کا راستہ تھا، وہ رخ کیا، آواز دی السلام علیک یا ابا عبداللہ الحسین، مولا میرا سلام قبول کیجئے۔ گویا فضاؤں نے سلام پہنچایا، ادھر راہ کربلا میں مظلوم کربلا وعلیک السلام وعلیک السلام، مولا کس کو جواب سلام دے رہے ہیں کسی کو پتہ نہیں ہے۔ کچھ مدت گزری، وقت گزرا، کوفے سے کوئی غبار اٹھا، ایک سوار آتا ہوا نظر آیا، اور جب سوار قریب آیا تو پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ کہا کوفے سے آ رہا ہوں۔ اگر کوفے سے آ رہے ہو تو بتاؤ کوئی کوفے کی خبر ہے؟ کہا یہاں بس اتنی خبر ہے، مختصر بتا دوں کہ جب میں کوفے سے چلا تو مسلم کو شہید کر کے مسلم کا سر دارالامارہ کی چھت پہ آویزاں کیا گیا تھا، اور مسلم کے جنازے کو کوفے کی گلیوں
کوفے کی گلیوں سے کھینچا جا رہا تھا۔ ایک مرتبہ امام حسین کے آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گیا۔ روایت کہتی ہے مظلوم کربلا نے جو قافلے میں یتیم مسلم تھی، مسلم کی بچی تھی، اسے قریب بلایا، اس کے سر پر دست شفقت پھیرنا شروع کیا۔ یتیم مسلم نے پوچھا مولا، آقا چچا جائیں، مولا آپ اسی طریقے سے میرے سر پہ ہاتھ پھیر رہے ہیں جیسے یتیموں کے سروں پہ پھیرا جاتا ہے۔ امام نے کہا بیٹی آج سے حسین کو اپنا بابا سمجھنا۔ عزاداروں مجلس تمام ہو گئی۔ امام حسین نے یتیم مسلم کے سر پر دست شفقت پھیرا۔ میں عرض کروں گا مولا مولا خبر شہادت مسلم پر، مسلم کی یتیم بچی کے سر پر دست شفقت پھیرنا پھر بھی آسان تھا مولا، اس وقت آپ کے دل پر کیا گزرے گی جب آپ کی زندگی میں آپ کی سکینہ گھوڑے کے ٹاپوں سے لمٹ کر آواز دے گی بابا میرے سر پر بھی ایسے ہی ہاتھ پھیر دیجئے جیسے یتیموں کے سروں پہ ہاتھ پھیرا جاتا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون انا للہ وانا الیہ راجعون۔ پروردگار ہمارے قلیل اعمال قبول فرما، ہماری نیک توفیقات میں اضافہ فرما، ہمیں اپنی کوششوں میں، اپنی سعی میں اخلاص نیت کی توفیق عطا فرما، ہمیں اتحاد و قوت و بھائی چارے کی توفیق عطا فرما، دنیا میں جہاں کہیں عزادار ہیں ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، زائرین کی حفاظت فرما، عزاخانوں کی اور ماتمداروں کی عزاداری کرنے والوں کی حفاظت فرما، پرچم اسلام کو سر بلند فرما، دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، ہر ظالم کو کفر کردار تک پہنچا، خاص طور سے جہاں دہشت گردی کا سامنا ہے، جہاں پر مظلوموں پر زیادتیاں ہو رہی ہیں، مالک بحق امام حسین و شہدائے کربلا، بحق امام زمانہ، دنیا کے ہر مظلوم کی مدد فرما، علماء کرام مراج اعظام سب کی حفاظت و نصرت فرما، مالک امام کے ظہور میں تعجیل فرما اور ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ نوحہ خانوں سے گزارش ہے کہ اپنے آ جائیں اپنی انشاءاللہ پرسہ دینے کے لیے۔